بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور اچھے کاموں میں مصروف عمل ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے لیے لایا ہوں شاہی قلعہ لاہور کے متعلق ایک ایسی شاندار انٹرسٹنگ ویڈیو جسے دیکھ کر یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے۔ کم و بیش گزشتہ 2000 سال پہلے دریا راوی کے کنارے بسنے والا پاکستان کا دل اور صوبہ پنجاب کا دارالخلافہ لاہور شہر، جو کہ آج بھی ثقافت و سیاحت کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ لاہور شہر کو خوبصورتی بخشنے والا یہ تاریخی شاہی قلعہ شہر کی شمال میں اندرون لاہور اور عالی شان بادشاہی مسجد کے ساتھ موجود ہے۔ لاہور شاہی قلعہ اپنے سنگ و خشت میں کم و بیش 1000 سال کی تاریخ رکھتا ہے اور مغلیہ عہد کی عظیم الشان عمارتوں کا مرکہ اور اپنے دامن میں تہذیب و ثقافت کے بے شمار رنگ سمیٹے آج بھی اپنی جمالیات اور تہذیب و آرائش میں اپنی مثال ہے۔ شاہی قلعہ، محلات، خوابگاہیں، باغات، عجائب خانے، دنیا کا سب سے بڑا محل اور دیواریں مصوری سے لے کر مغل طرز تعمیر کی ایک مکمل داستان اپنی آغوش میں لیے تقریباً 50 ایکڑ کے وسیع و عریض رقبے پر پھیلا صدیوں پرانا یہ شاہی قلعہ عالمی ورثہ اور فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مسلمانوں سے پہلے یہاں ہندو آباد ہوا کرتے تھے، جس کا ثبوت قلعہ لاہور میں موجود لوہ کا ایک مندر ہے۔ تاریخی کتابوں اور قلعہ لاہور میں کھدائی سے ایسی اشیاء برآمد ہوئیں جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے اس شہر پر قبضہ کرنے سے پہلے بھی یہ قلعہ اور شہر صدیوں پرانی ثقافتوں اور تہذیبوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ مغلیہ دور حکومت میں لاہور کو تاریخی اہمیت حاصل رہی۔ سب مغل بادشاہوں نے اس خوبصورت قدیمی شہر کو فن تعمیر اور بادشاہت کے لیے دلی اور آگرہ سے بھی زیادہ اہمیت بخشی اور قلعہ لاہور میں ایسی شاندار عمارتیں تعمیر کروائیں جو کہ فن تعمیر میں نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا کے لیے عمدہ شاہکار کا آج بھی قلعہ لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کی بنیاد رکھنے والے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اپنی سلطنت کو شمال مغرب کی طرف سے آنے والے حملہ آوروں سے بچانے کے لیے پہلی بار پختہ دیوار اکبر کی تعمیر کردہ عمارات میں دولت خانہ خاص و عام، جو کا درشن اور اکبری دروازہ شامل ہیں۔ ملکہ نور جہاں سے محبت اور اپنی زنجیر عدل کے لیے معروف نے قلعہ لاہور میں مغلیہ طرز تعمیر کو جاری رکھا۔ اکبری عہد میں شروع کیے جانے والے احاطہ جہانگیری کو ایرانی باغ فردوس کی طرز پر تشکیل احاطے کے درمیان میں شہنشاہ جہانگیر کی خوابگاہ بھی موجود ہے۔ اس احاطے کا طرز تعمیر دوسرے مغل احاطوں سے مختلف ہے کیونکہ اس کے باغیچوں اور فواروں کو منفرد انداز اپناتے ہوئے ایک خوبصورت ترتیب سے لگایا گیا ہے۔ اس احاطے کے مشرقی اور مغربی جانب تالانوں کی قطاریں ہیں جن میں سنگ سرخ کا استعمال کیا گیا ہے۔ خوبصورت نقاشی سے مزین ستون اور جانوروں کی شکل کے قوسین موجود ہیں۔
شاہی قلعہ میں موجود 450 میٹر لمبی اور 17 میٹر اونچائی رکھنے والی دیوار مصوری بھی موجود ہے، جو کہ 400 سال پہلے مغل بادشاہ جہانگیر نے شروع کروائی۔ یہ دیوار فن مصوری سے شدید لگاؤ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس دیوار کو بہت ہی خوبصورت انداز میں نقش و رنگ دیے گئے۔ موسمی اثرات کے باعث یہ تصویری دیوار بدحالی کا شکار رہی۔ چند سال پہلے وال سٹی آف لاہور اتھارٹی اور آغا خان ٹرسٹ فار کلچر نے اس دیوار کا بغور جائزہ لیا اور پھر اس دیوار کی بحالی کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کیے۔ شاہ جہاں نے حکومت سنبھالتے ہی قلعہ لاہور میں عالی شان عمارتوں کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ سب سے پہلے دیوان عام کو 40 ستونوں پر مشتمل ایرانی طرز پر تعمیر کروانے کا حکم دیا۔ یہ دیوان عام کی عمارت مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 16ویں صدی میں اپنی عوام سے ملاقات کے لیے بنوائی۔ شاہی قلعہ میں موجود دیوان خاص کی یہ خوبصورت عمارت بھی شاہ جہاں نے تعمیر کروائی۔ سنگ مرمر کا یہ شاہکار حکومتی مہمانوں کی بادشاہ سے ملاقات کے لیے بنوایا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریز دور حکومت میں اسے چرچ میں تبدیل کر دیا۔ شاہی قلعہ میں ایک خوبصورت باغ بھی موجود ہے، جو کہ صرف شاہی خواتین کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ شاہی قلعہ کی ایک طرف شاہی حمام بھی موجود ہے، جو کہ ترک فن تعمیر کا ایک شاہ جہاں نے اپنی خوبصورت ملکہ ممتاز کے لیے الگ محل بنانے کا حکم دیا، جسے شاہ برج کا نام دیا گیا۔ آنکھوں کو حیران کر دینے والی شیش محل کی یہ خوبصورت عمارت مغل طرز تعمیر کی حیرت انگیز اور منفرد عمارت ہے، جس کی در و دیوار اور چھتوں کو شیشوں کے خوبصورت ٹکڑوں سے مزین کیا گیا ہے۔ شیش محل دنیا کا ایک خوبصورت عجوبہ ہے۔ سکھ دور حکومت میں شیش محل مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پسندیدہ عمارت تھی، جس نے شیش محل کی چھت پہ ایک حرم بھی تعمیر کروایا۔ یہ نازک اور حیرت انگیز کام مغل عظمت کا عکاس اور لاہور شاہی قلعے کا سب سے منفرد اور ممتاز حصہ بھی ہے۔ اور یاد رہے، مغل بادشاہ شاہ جہاں کو مغلیہ سلطنت میں فن تعمیر کا بادشاہ بھی کہا۔ شیش محل کے احاطہ میں موجود گولڈ ڈھلوان والا یہ 9 لکھہ ایوان قلعہ لاہور کی خوبصورت اور نایاب عمارت ہے۔ دور قدیم میں قیمتی پتھروں سے مزین یہ 9 لکھہ ایوان 9 لاکھ کی خطی رقم سے تعمیر کروایا گیا، اسی لیے اسے 9 لکھہ ایوان کہا جاتا ہے۔ شاہ برج، جو کہ شیش محل کے نیچے خوبصورت عمارت ہے، جسے سمر پیلس بھی کہا جاتا ہے، شاہ جہاں کے دور میں تعمیر کردہ اس عمارت کو موسم گرما کے ایام گزارنے کے لیے ایک خاص طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا اور اسے ہوادار بنایا گیا۔ 1645 میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے قلعہ لاہور کے اندر موتیوں سے آراستہ سنگ مرمر سے ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی، جسے موتی مسجد کا نام دیا گیا۔ یہ ایسی مسجد ہے جس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال شاہ جہاں کے بعد سب سے کم تعمیرات میں دلچسپی لینے والے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے قلعہ لاہور کی جمالیات میں اضافہ کرتے ہوئے شاندار عالمگیری دروازہ تعمیر کروایا، جو آج بھی شہر لاہور کی شناخت تصور کیا جاتا ہے۔
حضوری باغ اور شاہی مسجد اس عالمگیری دروازے کے بالکل سامنے موجود ہے۔ مغل دور حکومت کے زوال کے بعد قلعہ لاہور اور شہر سکھوں کے قبضے میں آ گیا۔ 17ویں صدی عیسوی میں راجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعہ کو اپنی رہائش کے طور پر استعمال کیا۔ قلعہ لاہور میں رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی حویلی بھی سکھ دور سلطنت میں تعمیر کی گئی۔ حال ہی میں وال سٹی آف لاہور اتھارٹی نے رانی جندہ کے عین سامنے مہاراجہ رنجیت سنگھ کا مجسمہ بھی نصب کر دیا ہے، جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ سکھ سلطنت کے بعد قلعہ لاہور پر برطانوی حکومت نے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے قلعے کو فوجی چھاؤنی اور دیگر مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ 1928 میں برطانوی حکومت نے اس قلعے کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اس کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر اس کی بحالی کے کام کا آغاز ہو گیا۔ شاہی قلعہ میں موجود نادر شاہ کا تحفظ بھی ضروری تھا۔ مختلف قسم کے نوازرات، ہتھیار اور دیگر ثقافتی آثار شاہی قلعہ میں موجود عجائب خانے میں محفوظ ہیں اور سیاحوں کی خاص دلچسپی اور توجہ کا مرکز ہے۔ پاکستان کے اس خوبصورت ورثے کو یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی اس کا فن تعمیر، تزئین و آرائش اور تاریخ آج بھی مغلیہ دور کا یہ عظیم شاہکار لوگوں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سالانہ 50 لاکھ سے زائد ملکی اور غیر ملکی سیاح اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اس خوبصورت تاریخی ورثہ کو قائم و دائم رکھنے کے لیے انفرادی اور حکومتی سطح پر ضروری اقدامات کرنے چاہئیں، تاکہ اس قومی ورثے کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے نالج میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، جلد ملتے ہیں کسی نئے ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔